अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और नए हॉरर धमाकेदार स्टोरी के साथ, वाक़ये के साथ मैं हाज़िर हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत कम लोग मुझे देखते हैं। 30 तक 40 तक मेरे हर स्टोरी पर जो यूजुअली व्यूज़ आते हैं वही है। इससे ज़्यादा कभी कभार 100 क्रॉस कर जाते हैं। तो जो लोग देखते हैं बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल जो है इसका लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, क्या होता है कि एक मैं जब भी ना स्टोरी बनाती हूँ तो कभी कभार मैंने आप लोगों को कहा है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि क्योंकि ये हॉरर्स वाक़यात होते हैं और इसको बयान करते हुए आपको अक्सर ये चीज़ें अपना खुद जो है फ़ील करवा देते हैं। तो इसी तरह मेरी एक और चैनल है जिसका मैं यहाँ नाम तो नहीं लेना चाहती, तो वो मुझे कह रही थी कि मैं इसी तरह एक हॉरर वाक़या बयान कर रही थी। तो जब मैंने वो पूरा वाक़या बयान किया ना, तो उसके बीच में जैसे कि मैं शुरू थी कि पलाह जगह पे एक लड़की जो है, तो अचानक मुझे फ़ील हुआ कि उनके बरामदे में सीढ़ियाँ होती है और वो सीढ़ियाँ ऊपर पोर्शन पे जाती है। तो वो कहते कि मुझे सीढ़ियों पे अचानक फ़ील हुआ कि कोई तेज़ी से आया है ऊपर से ना। तो हालांकि मैं मोबाइल की तरफ देख रही थी, लेकिन मैंने एक मरतबा कहा था आप लोगों को कि आप जब भी किसी चीज़ को मतलब स्ट्रेटली देखते हो तो आपको इर्द गिर्द की चीज़ें नज़र आती है या ना फील कर सकते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि मैंने अचानक सीढ़ियों की तरफ देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं अपनी स्टोरी में लगी और अपनी स्टोरी कर रही हूँ ना। तो थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छा लगा कि भाई मैं चाय पीऊँ इस तरह। तो मैं किचन में गई और मैं चाय बना रही थी, तो फिर मुझे वहाँ फ़ील हुआ ना कि जैसे कोई जो है ना किचन के दरवाजे पे ऐसे झांका बाहर की तरफ से। तो मैंने फिर डायरेक्टली इस तरह देखा ना, उस दिन घर में कोई नहीं था, तो मुझे काफ़ी डर लगा, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। तो मैं समझी चलो ये दीवार था, ये जो वाइट कलर का दीवार है, ये मुझे फ़ील हुआ कि कोई है। लेकिन ऐसा हुआ ना कि 2-3 मरतबा मैं चाय की जो चाय जो चढ़ाई थी मैंने गैस चूल्हे पे, उसकी तरफ देख रही थी, तो फिर से ये चीज़ ऐसे झांका। तो मैंने अपना फोकस जो है वो चाय पे रखी थी और मैं देख रही थी कि ये चीज़ कितनी देर मुझे देखता है। लेकिन जब मैं अचानक मुड़ती तो वहाँ कोई नहीं होता था। फिर मैंने चाय पर फोकस की और अब देख रही हूँ कि देखो ये वाइट दीवार है। हालांकि मैं चाय को देख रही थी, लेकिन अपने लेफ़्ट साइड पे उस दीवार को मैं फ़ील कर रही थी कि ये दीवार है जो मुझे लग रहा है कि कोई देख रहा है। लेकिन अचानक फिर से ऐसा हुआ, यानी ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो चीज़ है वो है, ऐसा तो नहीं है कि वो बार बार आपको फील होता है कि ऐसा कोई झांका है। दीवार झांकता तो नहीं है ना, और ऐसा भी नहीं है कि दीवार बार बार या तो हरकत कर रहा है जो आपको फील होता है कि कुछ है। लेकिन मैंने उस दीवार को माइंड में रखा और बिल्कुल स्ट्रेटली उस चाय को देख रही थी और वो दीवार मेरे फोकस में था कि उसको मैं मतलब देख रही थी कि ये दीवार है। लेकिन अचानक उस दीवार के बावजूद कोई चीज़ झांका। तो मैंने जब देखना चाहा तो अचानक मुझे एक बात याद आई कि अब इसकी शरारत होगी। ये समझ गया है कि ये समझ गई है, मतलब जो चीज़ है जो मुझे नज़र आ रहा है लेकिन होता नहीं है, ये समझ गया है कि ये लड़की भी समझ गई है मुझे, तो अब ये शरारत करेगी। ऐसा ना हो कि ये मुझे बहुत डराए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था उस दिन। और ये सुबह का टाइम था, ठीक है, सब लोग कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में गए थे, मेरी छुट्टी थी, मैं घर में थी, मैं काम कर रही थी मोबाइल पे। और मेरी अम्मी किसी पड़ोसी के घर में, हमारे जो आसपास पड़ोसी, वहाँ गई थी। तो मुझे अचानक बहुत डर लगा ना, और मैं कांपते हाथों से जो है वो चाय की जो पतीली थी वो मैंने प्याली में मतलब डाला और बहुत देर तक खड़ी रही और दरवाज़े की तरफ जो है ना, मतलब मैं नहीं देख रही थी। और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी अपने ऊपर जो है शुफ की। अच्छा, जो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी ना, तब मुझे फ़ील हो रहा था कि काफ़ी मैं मतलब जैसे बंदा होता है ना कि उस वक्त मैं काफ़ी भारी हो चुकी थी, काफ़ी मेरे कानों में ऐसी आवाज़ें और मतलब खौफ की वजह से ऐसे बज रहे थे। लेकिन आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते मेरा वजूद थोड़ा सा मतलब वो फ़ील करने लगी मैं ना कि जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ ख़त्म हुआ है। और मैंने कांपते हाथों कांपते पैरों के साथ जैसे मैं मुड़ी, वहाँ कुछ भी नहीं था। और आके मैं ना वापस सोफ़े पर बैठ गई और चाय पीने लगी। और सीढ़ियों पर बार बार मेरी नज़र थी और आयतुल कुर्सी पढ़ती रही। इतना पढ़ा, मतलब काम बिल्कुल एक साइड पे रख दिया और काफ़ी डर गई थी और दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह आइंदा कभी मतलब अकेले में ऐसी स्टोरी नहीं बनाऊंगी। और फिर मैं आराम से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई और दरवाज़ा ऐसे ही खोला, घर का गेट खोला कि मेरी अम्मी आ रही है कि नहीं। लेकिन मेरी अम्मी नहीं थी। अच्छा, पड़ोसियों का घर बिल्कुल सामने था हमारा, तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। तो मैंने उसको इशारा किया कि मेरी अम्मी को
کو کہو کہ گھر آ جاؤ، تو وہ جا کے بولا اور بس میری امی 5 منٹ کے اندر اندر آ گئی۔ پھر امی نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں، بس تم گئی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ تو امی کو حیرانی ہوئی کہ بھئی آپ کو تو ڈر نہیں لگتا۔ خیر یہ واقعہ میں اس نے میرے ساتھ شیئر کی کہ میں بہت ڈر گئی تھی، تو اس لیے آپ سب کو میں ایک نصیحت کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ آپ سب کا اگر چینل ہے اور بہت ہارر کام آپ لوگ اس پہ مطلب کر رہے ہو، کچھ ہارر بنا رہے ہو، تو خیال رکھ کے کہ یہ ہارر آپ لوگ کسی اکیلے پن میں یا رات کے ٹائم اکیلے میں بالکل مت بنائیں، بلکہ اگر کوئی 2-3 بندے آپ کے ساتھ ہیں تو پھر بنائیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ہاں، آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ تو مجھے بھی دوستوں میں کئی اسٹوریز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ یہ جب سے کہ کئی مرتبہ میرے ساتھ بیسا ہوا ہے کہ ایسا کچھ خاص نہیں، لیکن جب میں کوئی ہارر بناتی ہوں کبھی کبھار ہوتا ہے تو مجھے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے برآمدے میں۔ حالانکہ میں اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں بتاؤں، جو میرا مطلب جہاں میں شادی ہو کے آئی ہوں، یہ جو میرا گھر ہے، یہاں مطلب سب لوگ، چاہے میرے دیور، میری ناند، میری ساس، میری دیورانیاں، یہ جو ہے نا سب جیسے ہی کھانا کھا لیتے ہم سب اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے گپ شپ اگر لگاتے بھی ہے تو برآمدے میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو اپنے کمروں کے اندر لے کے جاتے ہیں، کیونکہ صبح اسکول کے لیے بچوں کو جلدی اٹھانا پڑتا ہے، اور جب تک بچے نہیں سوتے تو مطلب ہم لوگ خاموش ہوتے ہیں، لائٹ آف ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی کام بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی اپنے موبائل پہ بھی لگا رہنا چاہتا ہے، تب بھی جب بچے سو جاتے ہیں تو لائٹس اسی طرح آف ہوتے ہیں اور ہم اپنا کام شروع کر دیتے اپنے اپنے کمروں میں۔ کوئی بھی باہر پھر نہیں آتا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اگر چائے بنانی ہو یا کھانا کسی نے نہیں کھایا ہو تو کچن میں آ جاتا ہے۔ باقی گھر میں ایسا نہیں ہے کہ ہاں میں تمہارے کمرے میں آ رہی ہوں، تم میرے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں حیران تھی کہ اتنی رات کو مطلب کس کی پیروں کی آہٹ ہے، اور چلو اگر پیروں کی آہٹ ہے تو میں نے تھوڑا کان لگایا نا کہ چلو کچن میں کوئی جانا، لیکن نہیں، گیس کا بہت مسئلہ ہے۔ اس رات گیس بھی نہیں تھا تو کچن میں کوئی اس دن تو کوئی کچن میں نہیں جا رہا تھا، بلکہ ہم نے نیچے صحن میں آگ لگایا تھا اور ساری جتنی بھی کوکنگ تھی وہ وہاں کی تھی۔ تو میں حیران تھی کہ بھائی کچن میں کون جا رہا ہے۔ اچھا پھر میں نے کیا کیا کہ دروازہ بھی کھولا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے دروازہ بند کیا اور میں پھر بہت کانپنے لگی، کیونکہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کو کچھ فیل ہوتا بھی ہے تو آپ اگنور کریں، آپ اس کے پیچھے مت جائیے۔ ہمیشہ ہارر موویز میں ہمیں یہی دکھایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہ جو ہیروئن ہوتی ہے یا جو ایکٹر ہوتا ہے، جو ہیرو ہوتا ہے، وہ ٹارچ اٹھا کے باہر دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ کیا ہے، اور اسی سے سارا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو فلموں میں بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ بھئی ان چیزوں کے پیچھے مت جایا کرے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے دروازہ کھولا اور ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے جلدی دروازہ بند کیا اور پھر میں نے دروازہ لاک کیا، اتنی میں ڈر گئی، اور پھر بیٹھ کے میں نے ویسے ہی ڈرامے دیکھنا شروع کیا، یعنی وہ جو کام میں کر رہی تھی وہ میں نے بند کیا۔ تو یہ میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ نا میں بہت ڈر گئی دوستو، وہ تو اتنا مجھے وارن کیا تھا اس چیز نے، میں اتنی ڈر گئی تھی۔ میں ہارر سٹوری بتا رہی تھی، اور وہ ہارر سٹوری یہ تھی کہ میرا بھائی ہمیشہ رات کو واک پر جاتے تھے، تو وہاں کسی پر اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ اس کو 2 لڑکیاں بار بار نظر آتی تھی اپنے پیچھے، اور وہ 2 لڑکیاں مسلسل باتیں کیے جا رہی ہوتی تھی، لیکن وہ جو باتیں تھی وہ میرے بھائی کے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ بھائی میرا کہتا تھا کہ مجھے گونگ گونگ کی آواز تو آ رہی ہوتی تھی کہ کوئی بول رہا ہے، لیکن چونکہ وہ کافی فاصلے پر ہوتی تھی تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں۔ لیکن اچانک وہ آواز جیسی ہی ختم ہو جاتی تھی، میں پیچھے دیکھتا تھا تو وہ لڑکیاں نہیں ہوتی تھی، تو میں سمجھتا تھا کہ چلو کسی کے گھر میں چلی گئی ہوگی، وہ بہت بڑا راستہ تھا۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد میں دیکھا تھا کہ وہ آگے مجھے نظر آ جاتا تھا، تو میں کافی اور جو ہے پھر تھوڑی دیر آگے جاتا تھا تو یہ میرے پیچھے ہوتی تھی، پھر پیچھے سے جب آواز ختم ہو جاتی تھی اور میں دیکھتا تھا تو یہ دونوں نہیں ہوتی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب میں آگے جا تو مجھے آگے ایک دوسری گلی میں مل جاتی تھی۔ یعنی ایسا کچھ میرے بھائی کے ساتھ ہے۔ یہ سٹوری میں نے میرے خیال میں 2-3 مرتبہ اس چینل پہ ڈالا ہوا ہے، بہت پہلے میں جائیے، آپ لوگوں کو مل جائے گا، 2023 میں جائیے آپ لوگوں کو مل جائے گا، یا 24 کے سٹارٹ میں جائیے آپ لوگ اس چینل پہ تو آپ کو مل جائے گا۔ اچھا تو میرے بھائی نے کافی مطلب وہ کافی ڈر گیا نا، اور تو یہ چیز تھا، تو اس کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ اچھا اب جب میں اس سٹوری کے بیچ میں انٹر ہوئی ان الفاظ پہ کہ پھر میرے بھائی ڈر گئے اور اپنی گلی میں جیسے مڑے تو وہ ڈر کے مارے بھاگتے جیسے میں نے کہا بھاگتے تو یقین کرے کوئی برآمدے میں ایسے بھاگا، اور چھوٹے چھوٹے قدم جیسے بچوں کے قدم نہیں ہوتے، تو میں ایسے چپ ہوئی، بھاگتے اتنی دیر کے لیے میں چپ ہوئی۔
پھر میں نے اسٹارٹ لی. وہ میری اسٹوری کافی ڈسٹرب ہوئی تھی، اس لیے پھر میں نے دوسری مرتبہ بھی اس کو اپلوڈ کیا تھا، اور میں بہت ڈر گئی اور میں نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ میں نے وہ اسٹوری اسی جگہ پہ چھوڑ دی اور اپنے دوسرے مطلب ٹک ٹاک پہ گئی، یوٹیوب پہ گئی، وہ سب دیکھنے لگی. کافی ڈر لگ رہا تھا مجھے. تو یار یہ چیزیں بہت کبھی کبھار ہمیں بھی ڈراتی کہ کیوں ہمارے بارے میں بھائی بات کر رہے ہو. تو میں کافی ڈر گئی تھی اس رات، اور میں بہت زیادہ اس رات ڈر گئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. پہلے مجھے ایسا جب تھوڑا میرے ساتھ یہ کام ہوتے تھے تو میں سمجھتی تھی کہ چلو یہ ایسا ہی مجھے فیل ہوتا ہے کیونکہ میں ہاررز واقعات بیان کرتی ہوں، لیکن اب یہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ مجھے باقاعدہ مطلب وارن کر رہے ہیں کہ مت کرو، تو میں رات کو نہیں کرتی. حالانکہ رات میں اچھا ہوتا ہے، کافی خاموشی ہوتی ہے، اسٹوری اچھی بنتی ہے. دن کے ٹائم بچوں کا شور بہت ہوتا ہے، کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو بس یہ اسٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے کہ ایسا ہوتا ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ مطلب آپ ایک چینل ہے، ہر چینل والے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جو ہارر چینلز ہے وہ اگر کچھ بنا رہے تو اس کو ضرور یہ چیزیں فیل ہوتی ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ.